ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. دس یہ ہوسٹ بلال. آج ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میرے تو ابھی اتنے فالوورز بھی نہیں ہیں کہ میں یہ بات آ کے کروں اور انٹریکٹ کروں، یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں اپنا فرض سمجھوں کہ میں اس بات کو کروں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اب جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی جو میچز کینسل ہو گئے ہیں، تو اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کا لاس ہوا ہے نا. لیکن یہاں پہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جو ایک عام آدمی ہے اس نے کتنا نقصان کیا ہے اپنا. اب عام آدمی سے مراد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب پنڈی میں میچز ہوتے ہیں، جو پنڈی اسلام آباد والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ مری روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے. مری روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کا رابطہ آپس میں بالکل کٹ جاتا ہے. تو جو بزنس تو متاثر ہوتا ہی ہے، جو مری روڈ پہ جتنی فرنیچر کی دکانیں ہیں اور جتنی بھی یہ شاپس ہیں ماربل وغیرہ کی، وہ ساری تو وقتی طور پہ بند کروا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھا جائے تو ایک عام آدمی کی جس طرح میں بات کر رہا ہوں، تو جب میچز ہوتے ہیں فوڈ اسٹریٹ کو بند کر دیا جاتا ہے. اب فوڈ اسٹریٹ کو جب بند کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح فوڈ اسٹریٹ میں بڑے بڑے نام ہیں، سیور ہے اور اس کے ساتھ وہ جتنے بھی بٹ کڑھائی ہے، حبیبی ہے، یہ سب. تو لوگ جب میں نے کہتے سنا، وہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں، یہ اپنا کر لیتے ہیں، کوٹا پورا کر لیتے ہیں، ان کو یہ کور کر سکتے ہیں. تبھی تو بیچ میں 10 دن بند رہتی ہے. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جب میچز ہونے تھے تو میچ پہلا 17 کو تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ 8 سے ہی نا بالکل فوڈ اسٹریٹ سیل کر دی، ڈبل روڈ بند کر دی، میچز بھی نہیں ہوئے. اب جو لاس 10 دن کا ہے وہ تو ہوا ہی ہوا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ میں پرسنلی یہ بتاؤں کہ میرا ایک فرینڈ ہے جس نے وہاں پہ 30 to 35,000 کی ایک شاپ، چھوٹے سے ایک جگہ ہے، وہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے. وہ 10 دن اس نے بلاک بند ہوا تو انہوں نے ہنسی خوشی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا اگر پاکستان کرکٹ آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلاک کر دیں، بند کرنی ہے کر دیں، 10 دن کی بات ہے، ہم اب اتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں. خیر وہ بھی بند ہو گیا. اگر 10 دن گزر گئے، شاپ اوپن ہو گئی. اس کے بعد 3-4 دن گزرے تو پھر پولیس آ گئی، انہوں نے کہا بند کرو، نیشنل کپ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر یہ اس طرح اپنے بزنس کو تباہ کر رہے ہیں، جس طرح ہم لوگ خود مل کے، ہم لوگ خود رسپانسیبل ہیں اس کے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اب نیشنل کپ کے لیے کیا تک بنتی ہے کہ آپ پوری فوڈ اسٹریٹ کو بند کر دیں؟ جو اس نے وہ 35,000 اس کا رینٹ ہے وہ کہاں سے نکالے گا؟ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ بٹ کڑھائی یا یہ دم پخت والے یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے خود بات کی ہے، جو وہاں پہ ویٹرز ہوتے ہیں، جو کک ہوتے ہیں، وہ دہاڑی پہ ہوتے ہیں. 300-350 ان کی دہاڑی ہوتی ہے. 10 دن بند رہے گی تو ان کو وہ پیسے نہیں ملیں گے. اب یہ بات نکل ہی گئی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہاں پہ ایک لڑکا ہے، ویٹر ہے، اس نے مجھے بتایا کہ جب میں روز مجھے دہاڑی ملتی ہے 250 روپے. وہ لڑکا ہے جو آپ نے دیکھے ہوں گے، جو گاڑیوں میں انہوں نے وہ مینیو کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں اور گاڑیوں میں بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے. میں نے اس سے پوچھا یار لوگ بےعزتی کرتے ہیں، اس کے باوجود تم گاڑی کے سامنے آ کے کود پڑتے ہو. میں خود اس دن ڈرائیو کر رہا تھا تو اس نے مجھے پھر بتایا کہ مجھے 250 روپے روز کے ملتے ہیں اور میں اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میٹرک کا. میں صبح گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، شام کو میں ادھر آتا ہوں. 250 روپے مجھے روز کے ملتے ہیں اور میں اس 250 کی روز کی اپنی امی کی دوائی لے کے جاتا ہوں، 3 گولیاں بس. کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ پورا ایک پیکٹ ہوتا ہے نا، ایک ٹیبلٹس کا 10 گولیوں کا جو پتہ ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میں روز کی 250 کی 3 گولیاں لے کے جاتا ہوں جو میری ماں روز لیتی ہے. 10 دن سے اب 10 دن پہلے بند رہی، 10 دن پھر بند رکھ رہے ہیں، PSL میں پھر بند کریں گے. تو یہ تو کوئی اس کا سولوشن ہی نظر آتا نا. مجھے نہیں پتا کہ نیوز میں والے کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتے، کوئی اس بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا، تو کون بولے گا؟ اب جو اس لڑکے کا جو روز کا خرچہ ہے، وہ روز کی جو اپنی ماں کی دوائی لے کے جاتا ہے، تو اس کا آپ کیا کریں؟ اب کافی لوگ مجھے پتہ ہے یہ بھی کہیں گے آپ کو اس کی ہیلپ کر دینی چاہیے تھی، آپ اس کی ہیلپ کر دیں ایسے لوگوں کی. تو یہاں پہ میں نے بھی یہی سوچا کہ میں چپ کر کے اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں، خیر ہے. لیکن اگر اس بارے میں ایک اور بات یہ بھی سوچی ہے کہ ہم اس کو مانگنے کی طرف کیوں لے کے آئیں؟ جب وہ حق حلال کر کے محنت کرتا ہے اس 250 کے لیے، 4 گھنٹے وہ کھڑا ہو کے لوگوں کے آگے وہ مینیو کارڈ دکھاتا ہے، تو میں کیوں اس کو بھیک والی طرف لے کر آؤں؟ اور پھر اگر ہم یہ کر بھی لیں
تو کیا یہ ایک ہی لڑکا ایسا ہوگا جو مجبوری کے تحت یہ کام ادھر کھڑے ہو کے محنت کر رہے ہیں؟ تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ کتنی مشکل حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. جنہیں جو شاپ اونر ہیں وہ کچھ نہ کچھ برداشت کر بھی لیتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم ارد گرد گھومتا پھر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھیں. اور یہ اس طرح یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ان کو وقتی طور پہ پیسے پکڑا دیے کہ جاؤ اپنی ماں کے لیے دوائی لے آؤ. یہ بھی میرے خیال میں ایک کرائم ہے جو ہم کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے، کوئی سلوشن نکالا جائے. اگر یہ ہمارے سٹارز ہیں، کرکٹرز جو بھی ہے، مجھے بھی افسوس ہوا جب سیریز کینسل ہوئی ہے، لیکن اگر غریبوں کا حق مار کے یہ کرنا ہے تو سر ہمیں نہیں چاہیے میچز. آپ یہ میچز اپنے پاس رکھیں، بند رکھیں پنڈی اسٹیڈیم کو، لیکن لوگوں کے جو روزگار ہے یار اس کے ساتھ یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.